اور اگر تو سلام کے بعد دعا مانگتا ہے تو میرا بھی ایک سوال حل کر دے، خدا کی قسم میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا، مکہ مکرمہ سے مجھے تیسرے سسر نے گھڑی ہدیہ دی ہے، میں اس ہدیہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ اگر نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا ہے، مجھے کوئی ساتھی پین دکھا دے کسی کے پاس، جزاک اللہ۔ اس طرح یوں پین لیں اور ایک کاغذ لیں، بڑے سے بڑے مولوی صاحب جو کہیں نا نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، یوں پین کاغذ لے کر اس کے پاس یوں سامنے رکھ دیں، ہماری ایک ٹینشن ختم کر دیں، ٹینشن فری کر دیں، ایک مسئلے کا حل کر دیں، ادھر لکھ کے دے دیں حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی، وہ لفظ ادھر لکھ دیں، ہم ابھی سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ اس دھرتی پر، اس 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے، اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے، ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، کلپ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا جس میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور اس دعوے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے نماز جنازہ کے بعد کی دعا حدیث مبارکہ سے اس کاغذ پر لکھ کر دے دے تو میں یہ گھڑی اسے تحفہ دوں گا۔ مفتی صاحب، گھڑی تو تحفہ نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو گھڑی آپ ہمیں دیں اور آپ کے سسر آپ سے ناراض ہو جائیں، لیکن آپ کو دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جواب ضرور دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کر لے تو کار ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں جو نماز جنازہ کے بعد دعائیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اکرام، پہلی حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے مصنف امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پڑھایا جنازہ داماد مصطفیٰ شیر خدا، آپ نے پڑھایا جنازہ یزید بن مکفف کا۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے دعا مانگی، اللہم عبدک ولد عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیرے بندے کا غلام تھا، اسے معاف بھی فرما اور اس کی قبر کو وسیع بھی فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پڑھائی جنازہ، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس حدیث کو عرب دنیا کے 2 بڑے شیخ اسامہ اور شستری نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ اسکرین پر اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا تھا، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں چیزیں بھول جاتا ہوں، میں باتیں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بادام کھا یا فلاں چیزیں کھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کھول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چادر کو پھیلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا سے اس طرح ہاتھ بھرے، ہاتھ بھرنے کے بعد اس چادر میں ڈالے۔ جو ہی اس چادر میں ڈالے آپ نے فرمایا کہ اسے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو ہی میں نے وہ چادر اپنے سینے کے ساتھ لگائی میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ سنن بہقی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی نماز جنازہ، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے دعا مانگی، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس میت کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین اکرام، آگے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی طلحہ بن برہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی اور فرمایا کہ اے اللہ تو طلحہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کر مسکرائے اور تو اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ناظرین اکرام، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں۔ لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب، یہ کار ثواب ہے۔ اگر کوئی کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔